الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 27 دسمبر 2020 کو سنڈے کے دن کراچی سے ہمارے دو معزز مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں۔ زاہد چیپا بھائی پہلے بھی آئے ہوئے ہیں، انہوں نے اسلام 360 کے حوالے سے اس امت کے اوپر ایک احسان کیا ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات جو ہیں وہ ایک عام آدمی بڑے آسانی سے اپنے اینڈرائڈ فون کے اوپر یا آئی فون کے اوپر اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ ابھی کچھ فیچرز انہوں نے اس میں مزید ایڈ کیے ہیں، خصوصاً سٹوڈنٹس کے حوالے سے۔ قول 360 اور حافظ 360 کے عنوان سے پلے اسٹور کے اوپر اویلیبل ہیں، جس میں حافظ قرآن بالخصوص اور باقی جو لوگ ہیں بالعموم قرآن حکیم کی تعلیمات کے حوالے سے اپنے لیولز جو ہیں وہ اس میں ٹریول کرتے ہوئے اپنی ٹیچنگز کو درست سمت کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، انہانس کر سکتے ہیں قرآن کے نالج کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر یہ بریفنگ بھی تھوڑی بہت دے دیں گے۔ اسلام 360 جو ہے یہ اس سے بالکل الگ چیز انہوں نے یعنی ایک انٹروڈیوس کروائی ہے۔ اگر کسی کو اسلام 360 سے چڑھ ہے تو کم از کم اس سے تو وہ استفادہ کر سکتا ہے۔ تو باقی 360 کا نام تو اس پہ بول رہا ہے، ان کو پتہ تو چل جائے گا کس اسٹیشن سے یہ لانچ ہوا ہے۔ تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، علاج انہی لوگوں کا ہے جو لوگ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں۔ ہمارا کام تو صرف ہے وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو نہیں مگر صاف حق کو پہنچا دینا۔ انبیاء اکرام کا یہی طریقہ ہوتا ہے، انبیاء کے ماننے والے بھی صرف دعوت دیتے ہیں، منوانا کسی کو کام نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں یوٹیوبر ہیں مشہور ماشاءاللہ تعالی، سامنے دیکھیں نا جی آپ، اور آپ نادر بھائی کے مختلف پروگرام یوٹیوب کے اوپر دیکھتے رہتے ہوں گے۔ مجھے تو اتنا تعارف نہیں تھا، انہوں نے جب ہماری اکیڈمی میں رابطہ کیا تو میں نے بھی چند ایک پروگرام دیکھے۔ کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے کہ جو ہماری سوشل ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے اور اس سے ایک مورل لیسن حاصل کیا جائے کہ انسان اپنی کریکٹر بلڈنگ کیسے کر سکتا ہے۔ تو یہ دونوں بھائی الحمدللہ آلموسٹ 1.5-2 ہفتے پہلے انہوں نے رابطہ کیا تھا کہ ہمارا ارادہ ہے 27 دسمبر کو آنے کا، تو یہ آج تشریف لائے، ماشاءاللہ تعالیٰ درس بھی اٹینڈ کیا ہے۔ تو پہلے میں آپ سے شروع کروں گا، چونکہ یہ پہلے بھی آ چکے ہیں، پہلا موقع آپ کو دیتا ہوں۔ آپ جو اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں اس دعوت حق کے حوالے سے، کچھ سجیشن دینا چاہیں، جو آپ کے دل میں ہے نا جی، وہ جس طریقے سے آپ اپنے پروگراموں میں کھل ڈل کے کام کرتے ہیں نا، تو اس طریقے سے آپ بیان کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ علی بھائی، اور تمام ہی ناظرین جتنی بھی آڈینس دیکھ رہی ہے السلام علیکم۔ اور تقریباً 3 سال سے انجینئر محمد علی مرزا کا جو یوٹیوب چینل ہے اور ان کے تمام ہی جتنے بھی یوٹیوب چینل آپ کے آئے ہوئے ہیں یا آپ کے اس امبریلا تلے ہیں وہ سارے سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، اور کانٹینٹ آپ کے دیکھتا ہوں اور بڑے شوق سے میری پوری فیملی دیکھتی ہے، کیونکہ آپ ایک کانٹیکس کے ساتھ بات کرتے ہیں، چیز ایک قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں، تو آسانی آ جاتی ہے چیز کو سمجھنے میں کہ یہی ایک صحیح چیز ہے۔ اور مطلب میں بہت زیادہ خوش ہوں یہاں آ کے، اور میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں علی بھائی سے۔ اور یہ بات میں آن کیمرہ بھی بولنا چاہتا ہوں، آئی لو یو علی بھائی۔ اور یہ انشاءاللہ میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور زاہد چیپا بھائی بھی ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں اور میرے دوست، بلکہ میں تو ان کو اپنا فرینڈ بولتا ہوں، اور رابطے میں رہتے ہیں، واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو جوکس بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ہمیں جو یہ بریف کر رہے تھے، 2 گیم آفٹر اسلام 360 ایک ایپ ہے جو کہ میں ایپوں کی بے تاج بادشاہ جس کو میں بولتا ہوں، اتنے یوزرز ہیں ان کے ایپ پہ۔ تو اس کے بعد 2 گیم انٹروڈیوس کیے جس کا موٹیو یہ ہے کہ بچوں کو قرآن سکھایا جائے، ایک ان کے ہی انداز میں۔ ظاہر ہے بچوں کا گیم کی طرف رجحان ہوتا ہے، تو ایک چیز کو یوٹیلائز کیا جائے صحیح طریقے سے۔ اس میں کال 360 اور حافظ 360 یہ 2 گیمز ہیں۔ ابھی جب مجھے یہ دکھا رہے، معزز خواتین و حضرات آپ یقین کریں میں تو سر کھجانے لگ گیا
میں علی بھائی کو دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا یہ اتنا انٹلیکچوئل گیم, اور اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے ایک بچے کو, کہ اگر ایک بچہ میں سمجھتا ہوں ایک کوارٹر بھی دے دے علی بھائی, تو اس کی حافظے میں اور وہ کتنی چیزوں کو سیکھ سکتا ہے. تو یہ آپ کے سر سہرا جاتا ہے. دیکھیں اس پہ علی بھائی بھی آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ دیکھنے والے ہیں وہ سب اپریشیٹ کریں گے. تو میری طرف سے بہت بڑا شاؤٹ آؤٹ ہے حافظ 360 کے لیے اور کال 360 کے لیے. اور ایک میں جاتے جاتے ایک نعرہ لگانا چاہوں گا کہ نہ میں وابی, میں ہوں مسلم علم کتاب. بہت شکریہ. جی پہلے تو بہت شکریہ کہ علی بھائی جتنی ہمیشہ محبت دکھاتے ہیں اور وہ واقعی دیدنی ہوتی ہے. اور اسلام 360 کے ماشاءاللہ میں لاسٹ ٹائم بھی جب آیا تھا تو میں نے کچھ اسٹیٹسٹکس بتائے تھے, تو اب الحمدللہ کوئی 9.3 ملین 93 لاکھ یوزر ہو گئے ماشاءاللہ, اور کوئی 233 ممالک تک الحمدللہ ہم پہنچ گئے. اور ایک بہت بڑا کام اس میں یہ ہوا ہے کہ جو آپ علمی جو بحث ہوتی ہے نا, اسلام 360 میں اب ایک کام یہ ہو گیا کہ قرآن مجید کی آیت آپ پڑھ لیں, پڑھتے پڑھتے ہی وہاں پر ہم نے ایک بٹن بنا دیا ٹرانسلیشنز کا. اس بٹن پہ کلک کر دیجیے, آپ تمام مکاتب فکر کی ٹرانسلیشن ایک ہی وقت میں ایک ہی اسکرین پر آپ کو نظر آ جائیں گی. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوا. اس کے بعد جیسے کہ علی بھائی نے اور نادر بھائی نے بتایا آپ کو کہ اسلام 360 نے 2 گیمز لانچ کیے ہیں جو کہ قرآن سے ریلیٹڈ ہیں. اب ان کو گیم کہا جائے یا نہ کہا جائے, لیکن سکھانے کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ ہمارا بچہ فیملیئر ہے گیم کے نام سے. تو ایک نام ہے کال 360. کال 360 یہ کرے گا کہ قرآن مجید کے مختلف الفاظ وہاں پر اس کے سامنے حرف کی شکل میں آ جائیں گے. وہ حرف کی شکل میں ڈریگ کر کے اس کو بتائے گا کہ جناب یہ حرف یہاں موجود ہے یا یہ ورڈ یہاں پر موجود ہے, جیسے اسکریبل ہوتا ہے. اور پھر وہ یہ بتائے گا کہ جیسے اگر الحمد لکھا ہوا ہے تو الحمد کا روٹ ورڈ کیا ہے, اس کی اردو میننگ کیا ہے, اس کی انگلش کی میننگ کیا ہے, قرآن مجید میں اس کی کتنی آیات آئی ہیں. اور پھر آپ کو وہ یہ بتائے گا کہ اتنا % آپ کو قرآن یاد ہو گیا اگر آپ نے جب یہ ورڈ یاد کیا. اور دوسرا بینیفٹ اس کا یہ ملے گا آپ کو کہ آپ کھیل میں جب آپ کا اسکور بنے گا تو آپ, کیونکہ گوگل کا ہم نے لیڈر بورڈ اس میں امپلیمنٹ کیا ہوا ہے, تو اس کا بینیفٹ یہ ملے گا کہ آپ اپنے دوستوں کو چیلنج کر سکیں گے. جہلم میں اس وقت ٹاپ پر کون ہے, کراچی میں کون ٹاپ پر ہے, لاہور میں کون ٹاپ پر ہے. پھر آپ اس کو فیس بک پہ چیلنج کریں گے کہ میں نے تو اس کو 55 سیکنڈ میں مکمل کیا ہے, تم اس کو 54 سیکنڈ میں کر کے دکھاؤ. ایک بچے میں کریوسٹی بلڈ ہوگی. تو یہ کام الحمدللہ ہم نے کر دیا ہے. دوسری اپلیکیشن ہم نے بنائی ہے جس کا نام ہے حافظ 360. حافظ 360 یہ کرے گا کہ ہم 3 طریقوں سے, ایک تو عربک کا رسم الخط, عربی جس طرح لکھی ہوئی ہے بچوں کو اس سے فیملیئر کروا رہے ہیں. دوسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اسی میں آپ کو آیات یاد کروائیں گے, سنوائیں گے, اور وہ ورڈ یہاں پر آپ میچ کریں گے. جیسے اوپر لکھا ہوا ہے قل اعوذ برب الفلق, تو نیچے آپ کو پہلے قل اعوذ برب الفلق ایک ایک ورڈ کو آپ نے سلیکٹ کر کے میچ کروانا ہے. اس سے بینیفٹ کیا ملے گا آپ کو کہ آپ سنتے جائیں گے اور آپ کو یاد ہوتا جائے گا. جیسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے, قید العلم بالقلم, یعنی علم کو قید کرو قلم کے ذریعے. تو ہم کیا کریں گے کہ آپ کو عربی وہ یاد کروائیں گے. دیکھیے میرے جیسے بہت سارے عام سے لوگ موجود ہیں جن کو سورہ قریش سے لے کر اور سورہ ناس تک یاد ہے, اور وہ روزانہ 5 نمازیں اس طرح گزار دیتے ہیں. لیکن کبھی ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ سورہ عبس یاد کریں, سورہ طارق یاد کریں, سورہ بینہ یاد کریں. تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ؟ تو یہ ممکن ہو جائے گا انشاءاللہ حافظ 360 کے ذریعے. اور جو ہمارے حافظ حضرات ہیں وہ بھی آسانی کے ساتھ اس کو کھیل سکتے ہیں. میں نے اب تک یہ بچوں کے ساتھ اس کو کھیلا ہے, کچھ کمپنیز کے CEOs کے ساتھ اس کو کھیلا ہے, علماء کے ساتھ کھیلا ہے, مفتیان کے ساتھ کھیلا ہے. سب کا فیڈ بیک الحمدللہ 100 سے تو سب نے زیادہ ہی مارکس دیے, کیونکہ وجہ یہ تھی کہ ان کو بھی بہت مزہ آیا کہ یار یہ بہت انٹریکٹیو گیم ہے. تو آپ پلے اسٹور سے یا ایپ اسٹور سے ان دونوں اپلیکیشنز کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, گیمز کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, جس کا نام ہے کال 360 اور دوسرے کا نام ہے حافظ 360. تو میں ڈسکرپشن دے دوں گا انشاءاللہ علی بھائی کو, تو یہ اس ویڈیو کے ساتھ ہی انشاءاللہ ڈسکرپشن بھی آپ. ساتھ ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے زاہد بھائی کہ اس سے حافظ بھی چیک ہو سکتا ہے. اگر دیکھا جائے نا ٹیکنیکلی حافظ بھی چیک ہو سکتا ہے اس سے علی بھائی کہ کس لیول کا حافظ ہے اور
کیا بھی ہے یا نہیں, سمجھ رہے ہیں. تو یہ بھی میں ذرا مشورہ دوں گا زاہد بھائی کو کہ کچھ مدرسوں میں بھجوائیں یہ والی ایپ, ذرا ہم نے آڈٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی. اچھا زاہد بھائی, آپ کے حوالے سے میں دیکھتا رہتا ہوں علماء مختلف قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں, اور یعنی سارے علماء نہیں, اچھے علماء بھی ہیں جو اپریشیٹ کرتے ہیں, بعض لوگ جو ہیں وہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں, اور پھر کئی ایک نام نہاد قسم کے اینکرز ایسے علماء کو بلا کے اور لوگوں کو علمی شغف سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے میں بتا دوں, اسلام 360 میں زاہد بھائی نے خود سے تو کوئی چیز نہیں کی. قرآن حکیم کے وہ تراجم جو ہمارے بڑے بڑے علماء نے کیے تھے, اور وہ بڑے علماء کہ آج کے بڑے بڑے مفتی ان کے سامنے اونچی آواز میں سانس بھی نہ لیں. بڑے بڑے بزرگ, احمد بریلوی صاحب, اشرف تھانوی صاحب, مولانا مودودی, یہ بڑے بڑے جو لوگ جن کو کروڑوں لوگ فالو کرتے ہیں, ان کے تراجم انہوں نے منوان ڈالے ہیں. اسی طریقے سے احادیث کی کتابوں کو بھی انہوں نے اردو ٹرانسلیشنز جو ڈالی ہیں. اگر کسی کو کسی ایک دو جگہ پہ اختلاف ہو سکتا ہے تو وہ اس کو بدنیتی پہ مبنی نہ سمجھے. جب بھی ایک زبان دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو صرف مفہوم ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے, ورڈ بائی ورڈ کوئی چیز سارے لوگ ایک جیسے ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے. آپ کسی بھی سمجھدار آدمی, کیا عام بیوقوف سے بھی یہ پوچھیں کہ 10 صحابی بھی ہوں جن کو عربی آتی ہو اور وہ اردو یا انگلش سیکھ جائیں, ہم انہیں کہیں گے قرآن حکیم کی اس آیت کا ترجمہ اردو یا انگلش میں کرو, تو کیا وہ 100% ایک طرح کے الفاظ کے ساتھ کریں گے؟ نہیں, الفاظ کا چناؤ ڈیفرنٹ ہوگا لیکن اوورال مفہوم ایک ہی ہوگا. بسم اللہ کا ترجمہ کسی نے کیا اللہ کے نام سے شروع, کسی نے کیا شروع اللہ کے نام سے, کسی نے کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, تو شیطان کے نام سے کسی نے شروع نہیں کیا. یہ امپاسبل ہوتا ہے کہ سب ایک جیسی بات کریں گے. عربی ٹیکسٹ سیم ہے, یہ خام خواہ اس بات پہ الجھانا کہ ترجمے بدل دیے, ترجمہ کوئی نہیں بدلا ہوا میرے بھائی. اور اس میں مجھ سے اینٹی وینم اور آپ پھکی والا جواب لے لیں کہ ایک مکتب فکر کے سارے علماء کا ترجمہ آپس میں ایک جیسا ہے, ان کا تو فرقہ بھی ایک ہے. مثلا بریلویوں میں احمد بریلوی صاحب نے بھی ترجمہ کیا, پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے بھی کیا, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی کیا. تینوں چوٹی کے علماء ہیں اور تینوں کے تراجم اسلام 360 میں موجود ہیں. آپ کوئی بھی آیت لیں تو آپ کو الفاظ کا چناؤ 100% ایک جیسا نظر نہیں آئے گا, لیکن اوورال تھیم جو ہے وہ سب کی ایک جیسی ہوگی. اسی طریقے سے دیوبندیوں میں چلے جائیں, آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ لے لیں یا اشرف تھانوی صاحب کا لے لیں, وہ ترجمے کے الفاظ کے چناؤ تو ڈیفرنٹ ہوں گے لیکن مفہوم بالکل ایک ہوگا. لہٰذا اس دھوکے میں آپ نے نہیں آنا کہ جی یہ لوگ کوئی اپنی طرف سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. اور اتنا المیہ ہے کہ اسلام یا مسلم نام سے کوئی بھی بات کوئی کرتا ہے نا تو فوراً پکڑ کے قادیانیوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. اور بڑے بڑے ذمہ دار علماء, ان سے یہ پوچھیں کہ آپ لوگوں کا فخر ہونا چاہیے تھا اسلام یا مسلم کے ورڈ کو یوز کرنا, آپ اس طرح کے الفاظ کو غیر مسلموں کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, اور الٹا ان جہلا کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی اسلام جو نام یوز کرے گا وہ قادیانی ہوگا. تو آپ کو اگر چڑ ہے تو آپ اوریجنل خود کھول کے میچ کر لیں. اور یہ جو لوگ پروپیگنڈے کا حصہ بن جاتے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ چیک کرنے کے لیے اگر کوئی دیوبندی ہے تو اشرف تھانوی صاحب کا ہارڈ کاپی جو چھپی ہوئی ہے قرآن کا ترجمہ مارکیٹ سے جا کے دیوبندیوں سے پیسے دے کے خریدے, یا ان کے مدرسے سے جا کے اگر آپ کو فری دے جائیں, یہ تھوڑی دیر کے لیے دے دیں لائبریری والے, اور اسلام 360 میں وہ آیت ڈالیں, اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ سلیکٹ کریں. اگر الفاظ میں فرق ہے پھر تو آپ کے انہوں نے بےایمانی کی ہے, اور اگر نہ آئے تو آپ انہی علماء سے جو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کو جا کے پوچھیں کہ آپ لوگ جھوٹا پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہیں. اسی طریقے سے احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ ہارڈ کاپی کھولیں, دعوت اسلامی کا چھپا ہوا مل جائے گا آپ کو, ضیاء القرآن پبلیکیشن والوں کا بھی, تاج کمپنی کا بھی مل جائے گا, اور اس کو اسلام 360 میں کیے ہوئے ترجمے سے میچ کریں, کوئی آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا. یہ خام خواہ روند ڈالتے ہیں, پچ کھودنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ علمی شغف نہ رکھیں, کیونکہ ان کی کامیابی اسی میں ہے کہ لوگ علمی روش نہ رکھیں. الا ماشاء اللہ, میں یہ نہیں کہتا, اچھے لوگ بھی ہیں. ابھی تو یہ زاہد بھائی تھوڑے سی دلیری دکھائیں نا, اور آپ کو یہ وہ سٹوریاں سنائیں جو علماء نجی محفلوں میں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اس طرح کی, تو یقین کریں یہ لوگ اپنی پبلک کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کوئی ہمیں یہودی یا عیسائی آ کے یہ کہے نا کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, تو واللہ ہم یہ کہیں گے اللہ کا دشمن ہے اس لیے یہ بات کر رہا ہے. اور جو مسلمان یہ کہتا ہے قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, ہم کہتے ہیں سبحان اللہ مفتی صاحب نے فرما دیا. یار گوروں کو قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے ہدایت مل رہی ہے, اور پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اور افغانستان کا مولوی کہتا ہے قرآن کا ترجمہ اردو میں پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے.
گورا انگریزی میں پڑھ کے ہدایت پا رہا ہے، جس کی پوری زندگی کفر میں گزری ہے، اور جس کا اوڑھنا بچھونا اسلام رہا ہے، جسے ماں کے دودھ میں اور باپ کی شفقت میں اسلام ملا ہے، اس کو کہتے ہیں اگر تم نے قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھا تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ کتنا غیر محسوس طریقے سے، میں یہ کہتا ہوں یہ وہ دشمنی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں جو کفار نے بھی نہیں کی ہے. لہٰذا اس پروپیگنڈے سے باہر نکلیں. ویسے تو اللہ کا شکر اب لوگ نکل چکے ہیں. اور میں زید بھائی سے پہلے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات سجھائی اور یہ دعوت کا ایک سٹائل آپ نے لانچ کیا الحمدللہ. اس کو افیکٹو بنانے کے لیے ہمارے اس پلیٹ فارم نے لوگوں میں یہ چیز عام کی، ورنہ تو یقین کریں لوگ تو قرآن کی آیت نہیں کبھی کھول کے پڑھتے کہ فلاں نمبر آیت میں کیا ترجمہ ہے. حدیثیں کس نے، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا حدیث کی کتابیں بھی ہوتی ہیں، صرف کالج یونیورسٹی میں نام سنے ہوئے تھے. ہم نے اس کو اتنا ایمفسائز کیا، اسلام 360 کو پروموٹ کیا، تاکہ اب یہ جو ایفرٹ ہوئی تھی یہ یوٹیلائز ہو جاتی. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ دونوں چیزیں بیک وقت کمبائن ہوئی ہیں، نور علی نور ہو گیا. تو اللہ نے بھی ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے. زمین و آسمان کا جوڑا ہے، علم اور عمل کا جوڑا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر جوڑا ہے، ٹھیک ہے جی، جنت اور جہنم جوڑا ہے، دنیا اور آخرت جوڑا ہے. اور اسلام 360 اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ پلیٹ فارم جس اس میں تگڑی تھی میری بھی لگ گئی ہے، تگڑی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کا شکر ہے جی، انہوں نے یہ جو کام کیا ہے پورے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. اور باقی کوئی حرف آخر نہیں ہے. میں نے وقتاً فوقتاً ان کو کئی ایک چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں کہ یہاں پہ یہ چیز اس طرح ہے، اس کو آپ امپروو کریں. آپ بجائے پروپیگنڈا کرنے کے، آپ کو اگر کوئی چیز ایسی ملتی ہے آپ ہائی لائٹ کریں. کہیں پہ کہیں اردو کا لفظ غلط لکھا گیا، قرآن کی پرنٹنگ میں بھی بعض اوقات کہیں پہ نقطے غائب ہو جاتے ہیں، بعد میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، وہ پھر نسخے ریٹریو کرتے ہیں. ان کو تو ریٹریو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو میں امپروو کر لیں گے. اس کی بجائے پروپیگنڈا کی شروع کر دیتے ہیں. کوئی کفریات تو نہیں انہوں نے لکھ دیے، نعوذ باللہ من ذالک. اور دوسری طرف ہم آپ کے بزرگوں کی کتابوں میں واضح طور پر گستاخانہ عبارتیں دکھاتے ہیں، ان کی آپ تعویل کرتے ہیں. اور جو بیچارہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچا رہا ہے، آپ کبھی اس میں کوئی چیز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی بجائے سولوشن اینڈ پہ آئیں، پرابلم اینڈ پہ کھڑے نہ ہوں. اگر آپ اسلام کے ساتھ مخلص ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کو قیامت والے دن اپنی شکل دکھانا چاہتے ہیں اسلام کے فخر کے ساتھ، تو پھر آپ اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کریں. وہ کام جو غیر مسلموں کے کرنے والا تھا کہ پراپوگنڈا کیا جائے قرآن و سنت کے خلاف، اگر مسلمانوں سے ہوتا ہے تو اس سے یہ میں آپ کو بتاؤں اسلام 360 کو یا اس پلیٹ فارم کی دعوت کا کوئی نقصان نہیں ہونا، تو آڑا بیڑا غرق ہو جانا ہے. کیونکہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ تو لاجک پہ چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں بات بتاؤ لکھی کدھر ہوئی ہے. اور لکھی بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ترجمہ ہم نے خود کیا ہوا ہے، انہی کے علماء کا لکھا ہوا ترجمہ. آخری درجے میں یہی ہو سکتا ہے نا. آج ہم جیوز اور کرسچنس کو بائبل سے حوالے نکال کے بتاتے ہیں نا کہ دیکھو تمہاری بائبل چھپی ہوئی ہے، اس میں نبی الاسلام کے بارے میں یہ پروفیسی موجود ہے. اس کے بعد تو انکار کرنے کی گنجائش نہیں رہتی. مسلمان کو بھی جب بتایا جاتا ہے تمہارے عالم کا پرنٹ ہوا ہوا ترجمہ یہ ہے، اسی کو ہم نے اسلام 360 میں جو ہے وہ شارٹ فارم میں ڈال دیا، اس کو کمپیئر کر لو اگر شک ہے، اب اس کو مانو تو صحیح نا. اس کے بعد بھی کو میں نہ مانوں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور جتنے لوگ بھی دنیا میں دعوت کا کام کر رہے ہیں، ہمارے تو آلموسٹ سارے اسٹوڈنٹس اسلام 360 کو یوز کرتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ شاید میں نے ان کو لانچ کیا، نہیں، یہ پیرلل میں انہوں نے کام کیا ہے. وہ جیسے آپ کو پتہ ہے نا جو انٹیگریشن ہے، یہ پیرلل میں دو میتھمیٹیشنز نے مختلف جگہ پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ کی تھی، اور پھر اپنے رزلٹ انہوں نے میچ کیے، تو وہ میچ کر گئے. انہوں نے اپنے اینڈ پہ کام کیا. ہاں میں نے اس کو پروموٹ اس لیے کیا کہ اس کام کا فائدہ بھی ہو، ورنہ ایک عام بندہ ایپ انسٹال بھی کر لے، اسے بخاری کا مسلم کا پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور تراجم کی کیا ہے. اور سب سے بڑی ان کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر تمام مکاتب فکر کے تراجم اس میں ڈالے ہیں. حالانکہ اس کی وجہ سے ان کو تیکھی سننی پڑی ہیں. اگر یہ سپوز بریلویوں کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کہا بڑا اچھا کام کیا، لیکن دیوبندی اور اہل حدیث کا ترجمہ آپ نے کیوں ڈال دیا؟ اہل حدیث کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کہا بڑا اچھا کام کیا، لیکن آپ کو بریلوی اور دیوبندیوں کا ترجمہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا. تو انہوں نے تراجم ڈالے ہیں. اور ترجموں کا مطلب نہیں ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان علماء کے جو باطل نظریات بھی ہیں وہ اس کو آن کرتے ہیں، نہیں، یہ لائبریری کے طور پہ انہوں نے آپ کو فیسلٹی دی ہے. آپ خود کمپیریٹیو اسٹڈی کریں، اس کے بعد جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس کو فالو کریں. تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو اس حوالے سے اگر کسی کی کوئی ریزرویشن بعد میں بھی ہو تو ان کو ہائی لائٹ کرتے رہیں. اہل تشیع کا بھی ترجمہ ڈالا آپ نے؟ سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ ڈالا ہے ان کا، علامہ حسن رضوی صاحب، حسن رضوی صاحب کا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. دیکھیں ہم نے جب ہم یہاں تو بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے غیر مسلموں کو دعوت دینی ہے، اور ہمارا ظرف یہ ہے کہ ایک فرقہ دوسرے کا ترجمہ ڈلوانے کے لیے تیار نہیں. غیر مسلم کو کہاں سے جا کے دعوت دے گا؟
غیر مسلم کو جب آپ دعوت دیں گے تو اس کی کتاب سے دیں گے. اگر کوئی سنی کہتا ہے نا میں نے شیعہ کو دعوت دینی ہے، اور شیعہ کہتا ہے میں نے سنی کو دعوت دینی ہے، تو وہ سنی کی کتاب سے بتائے گا اس کو کہ تیری کتاب میں لکھا ہے اسے مان، اور شیعہ کہے گا کہ تیری کتاب میں لکھا ہے، سنی کہے گا تیری کتاب میں لکھا ہوا ہے، تیری کتاب کا میں تجھے حوالہ دے رہا ہوں. تو یہ ہوگا اویلیبل تو پھر آپ کریں گے نا. تو دنیا چینج ہو چکی ہے، اب آپ اس پرانی دنیا سے باہر نکلیں. یہ تو ابھی دنیا کیا سے کیا ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی. اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ اگر ہمارے علماء کے یہ رویے رہے تو یا تو وہ ریلیجن سے متنفر ہو جائیں گے، یا سب کے سب جو ہے نا وہ جھوم کے کہیں گے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا جہاں اور. جہاں بھی ہے نا جی، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، یعنی خدا سب کا ایک ہے. اس تعارف کی بات ہو رہی ہے. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے اور بابوں کا جہاں اور. اور بقول ہمارے مرشد وہ مصباحی صاحب کے کہ اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے، وکرا جہاں ہوتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بات پہنچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی، ہم میں سے جس نے کی، وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اگر ہمارے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہمارے دلوں سے اسے معاف بھی کر دے. ہمیں اخلاص کے ساتھ کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بدلے میں قیامت والا دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.